کیا آپ کو بھی اپنی زندگی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنی بھی کوشش کر لیں سب راستے جیسے بند ہیں؟ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ہم اکثر اپنی پریشانیوں کا حل اپنی پوری کوشش اور جدوجہد کر کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی ایک محدود سوچ تک ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمارے لیے ہر کام کو آسان کر سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ بھول جاتے ہیں اور صرف خود ہی اپنا دماغ لڑاتے رہتے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسی کوئی مشکل ہے جو مسلسل کوشش کے باوجود حل نہیں ہو رہی؟ کیا مالی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے نا، اور آمدنی محدود ہے۔ پوری کوشش کے باوجود بھی آمدنی میں اس طرح اضافہ نہیں ہو رہا کہ پورا مہینہ آرام سے گزارا جا سکے، جس میں جہاں تک میرا خیال ہے یہ پریشانیاں آج ہر دوسرے گھر میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور اس سے برکت بھی کم ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ اور جب آپ کو زندگی کے سارے راستے بند محسوس ہونے لگیں تو سمجھ جائیں کہ اب آسمان کے راستے کھلنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ کلمات کون سے ہیں جن کی برکت سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، آپ کے رزق میں برکت اور فراوانی آ جاتی ہے، اور مالی تنگی آسانی میں بدلنے لگتی ہے، اور زندگی میں آہستہ آہستہ بہتری آنے لگتی ہے، اور آپ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ واقعی اب میرے حالات بدلنے لگے ہیں۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کے زندگی میں ہونے والے فائدے بے شمار ہیں۔ اچھا جی، تو میں بات کر رہی ہوں استغفار کی۔ میری زندگی میں بھی ایسے بہت سے لمحے آئے ہیں جب ایسی پریشانیاں آئیں کہ کوئی وسیلہ، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اپنے طور پہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا تھا، ہر طرف سے دروازے بند، ہر طرف سے انکار، ہر طرف سے تکلیف، پریشانی اور مشکل تھی۔ اگر میں اپنی مثال دوں تو میں اپنے UK جانے کے لیے ویزے کی بات کر رہی ہوں۔ آج سے چند سال پہلے میں نے ویزے کے لیے درخواست دی تھی UK جانے کے لیے، لیکن پہلی بار اس میں ریجیکشن ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے اپنی پوری تیاری کر کے 3 مہینے کے بعد جو کچھ ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری کر کے دوبارہ سے میں نے اپلیکیشن بھیج دی، لیکن پھر بھی میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا۔ تیسرے بار 6 مہینے کے بعد بڑی امید کے ساتھ دوبارہ اپلائی کیا کہ اس بار ضرور کامیابی ملے گی۔ تیسری بار درخواست دینے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں استغفار کو ہمیشہ کے لیے شامل کر لیا تھا، اور بس یہی سوچ کر استغفار پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرا کام ضرور ہو جائے گا۔ اور اگر میں آپ سے سچ کہوں تو میں نے دیوانوں کی طرح استغفار پڑھا۔ میں نے استغفار کو چلتے پھرتے، کام کرتے، کھانا پکاتے، آٹا گوندتے، کچن میں برتن دھوتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ استغفار کو اگر مستقل پڑھتے رہنے کی وجہ سے میں نے کیا محسوس کیا، تو یہ بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ میرا کام ہوا یا نہیں ہوا تھا، کیا نتیجہ نکلا۔ لیکن سب سے پہلی چیز جو میں نے محسوس کی تھی شروع میں ہی، وہ یہ تھی کہ جو بے چینی، وہ عجیب سی ایک کیفیت، دل کا بے قرار رہنا اور کسی کام میں دل نہ لگنا، ہر وقت ایک ہی چیز کی سوچ بار بار آنا، وہ ختم ہونے لگی تھی۔ دل کو ایک سکون سا آ جاتا تھا، دل میرا ایک سکون میں ہو جاتا تھا، دل کو ایک قرار سا آ جاتا تھا، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا، اور ایک تسلی سی ہونے لگی دل کو۔ اور بس اب میرا یہ کام اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو گیا ہے۔ میں نے پوری ہی طرح اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر لیا، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں میرے لیے بہتری ہوئی تو ضرور میرا یہ کام کروا دے گا۔ اس دلی سکون کے بعد اگر میں روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کی بات کروں تو میں نے ان میں بھی بہت بہتری دیکھنا شروع کر دی ہے۔ یعنی ایسے مسائل جو مجھے دماغی طور پر الجھائے رکھتے تھے تو وہ بظاہر چھوٹے چھوٹے، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کیسے حل ہوں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اور پریشانیاں آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو گئیں، خود بخود ایسے وسیلے بنتے چلے گئے۔ اچھا، یہاں استغفار کرنے کے میں آپ کو بتا دوں تو 2 طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ نے سچے دل سے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اخلاص کے ساتھ توبہ بھی کریں۔ دوسرا یہ کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کریں، پھر اپنی استطاعت کے مطابق استغفار پڑھیں، چاہے 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ یا 2000 مرتبہ، جتنا بھی وقت اور ہمت ہو آپ کی۔ زیادہ تر کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کریں۔ 2 رکعت نفل کے بعد استغفار کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے، گھر میں خوشیاں ہوں، رزق میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ پر برسیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے، تو آج ہی سے استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میرے کہنے پر ضرور عمل کیجئے۔ استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمت، برکت اور نعمتوں کے حصول کا بھی ایک عظیم وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا استغفار کرنا بہت زیادہ پسند ہے،
روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار سے آپ شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ جتنا آپ کا دل مطمئن ہو، سکون محسوس کریں اور جتنی آپ کے لیے آسانی ہو اس تعداد کو بڑھاتے چلے جائیں۔ میں نے بھی اسی طرح شروع کیا تھا۔ میرے ساتھ بہت سی بہنوں نے استغفار کے بعد اپنے تجربات شیئر کی۔ کسی نے بتایا کہ مالی پریشانیاں کم ہونا شروع ہو گئیں اور گھر کے حالات ان کے بہتر ہونے لگے، اور کچھ بہنوں نے بتایا کہ جن کے گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے تھے وہاں آہستہ آہستہ سکون اور محبت کا ماحول پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور انہوں نے بہت کم تعداد سے استغفار کو پڑھنا شروع کیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو وہ بڑھاتی چلی گئیں۔ اور بعض بہنوں نے یہ بھی بتایا کہ جن کے شوہروں کے کاروبار میں برکت نہیں تھی اور آمدنی کم تھی تو وہ خود بھی پڑھ رہی تھیں اور ان کے ہسبینڈس بھی پڑھ رہے تھے، تو استغفار کو معمول بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں بہت برکت عطا فرمائی اور آمدنی میں بھی بہتری آنا شروع ہو گئی۔ بہت سی بہنوں نے بتایا کہ ان کے ہسبینڈس کو جاب مل گئی، وہ جاب لیس تھے، ان کے پاس جاب نہیں تھی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی وظیفے یا ذکر کی ابتدا تو بڑے شوق سے کرتے ہیں لیکن کچھ دن بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، تو اگر آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اسے بے شک جاری رکھیں اور اس کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق استغفار کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یعنی جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا ہی اس کے اثرات آپ اپنی زندگی میں جلدی اور بہترین محسوس کریں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، بس بالکل اسی طرح جتنا زیادہ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو اتنا ہی آپ زیادہ محسوس کریں گے۔ اپنے موبائل میں یا ہاتھ میں کوئی کاؤنٹر رکھ لیں اور اس کے ذریعے اپنی تعداد کا حساب رکھتے جائیں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ کتنا پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے دل کو بھی ایک اطمینان اور سکون ملتا ہے کہ آج میں نے اتنی مرتبہ استغفار پڑھ لیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلا والا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے، اور یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنے میں بمشکل 2 منٹ لگتے ہوں گے اور یہ 2 منٹ بھی پتہ نہیں چلتے کہ کب گزر جاتے ہیں۔ اگر صرف 2 منٹ نکال کے ہم استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ اس کے حیرت انگیز اثرات اپنی زندگی میں آپ ضرور دیکھیں گے۔ اور کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ آنے دیں کہ میرے تو گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کہاں سنے گا یا مجھے کیسے معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی پکار سننے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے توبہ طلب کرے، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اپنی غلطی پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ چاہے بندہ بار بار گناہ کرے لیکن اگر وہ سچے دل سے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بار بار اسے معاف فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ آپ سب میں سے جو بھی استغفار پڑھنا شروع کرے وہ ضرور میرے ساتھ کامنٹس میں شیئر کریں کہ آپ روزانہ کتنی مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں اور کتنی تعداد سے آپ لوگوں نے آغاز کیا ہے، تاکہ ہم سب کو ایک دوسرے سے حوصلہ اور ایک ترغیب ملے اور نیکی کے اس عمل میں ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر سکیں اور میرے باقی سننے اور دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل سکے اور ان کو بھی ایک حوصلہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے، اپنی عبادت کو بہتر بنانے اور اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے آپ سب سے امید ہے کہ آپ بھی آج سے ہی میرے ساتھ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں گے، اور اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے روزانہ کتنی مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کیا ہے تاکہ میں بھی آپ کے تجربات جان سکوں اور اس سے مجھے بھی بہت حوصلہ ملے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے میں ملاقات کروں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔